حالت میں تو توحید کے بغیر تو عزت نہیں مل سکتی میرے ساتھ۔ اگر آپ درگاہوں پہ اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ گلے اور ہاتھ میں تعویذ پہن کر کے، دھاگا پہن کر کے اس کو آپ یہ درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اللہ سے مدد کی توقع مت رکھیے میرے ساتھیوں۔ اللہ کی مدد اہل توحید کو ملے گی، شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گی۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے توحید کی فضیلت سے اور شرک کی مذمت سے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد توحید، قرآن کا موضوع توحید، جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ توحید کے بغیر آپ عزت نہیں پا سکتے میرے ساتھی۔ تو یہ پہلی وجہ ہے، ہم توحید سے دور ہوئے اس لیے ہم پریشان ہوئے۔ اور دوسری وجہ میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو بالکل سیدھے راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جو راستہ دن میں بھی رات میں بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالک، اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ توحید پر بھی ہیں، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے وہ منہج نہیں اپنایا جو نبی کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، اس منہج کو چھوڑ کر کے، اس روش کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور روش اپنائی، تو آپ کے ہلاک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے میرے ساتھی۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن وہ اس منہج کو فالو نہیں کر رہے جو منہج نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تنقید کی خراب پہ چڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ کے بارے میں کچھ برا نہیں سننا چاہتے، ہمارا باپ اگر برا ہو تب بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی ہمارے باپ کو برا بول دے، ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تنقید کے نشانے پر نبی کے صحابہ کو رکھ رہے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ جتنے بھی تھے مرتبے الگ الگ تھے، مقام الگ الگ تھے، لیکن صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، قرآن ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور تم صحابہ کرام کی نیت پر حملہ کر رہے ہو۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وہ حکومت کے طلبگار تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ حضرت علی کے دشمن تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ ارے ظالمو، تمہاری زبان میں کیڑے نہ کیوں نہ پڑ گئے؟ ارے ظالمو، تمہارے قلم کیوں نہ سو گئے؟ تمہاری کتابیں کیوں نہ جل گئی جب تم نے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا؟ وہ لوگوں جو نبی کے صحابہ پر تنقیدیں کرے، جو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے، دنیا مفکر مانتی رہے، دنیا اسکالر مانتی رہے، دنیا اس کے گن گاتی رہے، ہم اس کو کبھی قابل تعریف سمجھ نہیں سکتے۔ ارے جس کی قرآن تعریف کرے، جس کو قرآن اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے، اسے آج 14 سال 100 سال کے بعد اگر کوئی تنقید کی خراج پہ چڑھائے گا تو ہم اس انسان کو تو تنقید کی خراج پہ رکھیں گے، ہم نبی کے صحابہ کو تنقید کی خراج پہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا منہج بالکل کلیئر ہے میرے ساتھی، ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری محبت اہل بیت کسی صحابی کو گالی دینے کی محتاج نہیں ہے، اور ہماری محبت صحابہ کسی اہل بیت کی توہین کی محتاج نہیں ہے میرے ساتھی۔ منہج صحیح کرو اپنا۔ کسی کی تقریر سن لیا، کسی کی کتاب پڑھ لیا، کسی کا لٹریچر پڑھ لیا، حضرت معاویہ پر بھونکنے لگے، حضرت عمرو بن عاص پر بھونکنے لگے، صحابہ پر بھونکنے لگے۔ کان کھول کے سن لو، اس امت کا اجماعی عقیدہ، اس امت کا منہج کیا رہا ہے؟ 1400 سال سے جو نبی نے منہج دیا ہے، جس منہج پہ صحابہ تھے، وہ کیا ہے؟ حبہم دین و ایمان و احسان۔ صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ سرکشی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت کی ایک اور وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ہم دین کو اپنے حساب سے لیتے ہیں۔
نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، مسجد میں بھی چلے آتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتے ہیں تو 100 جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی دلیل دیتے ہیں، بغیر جھوٹ بولے بزنس نہیں ہو سکتا۔ موقع آتا ہے تو سود و بیاج کا دھندا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب بہت مشکل ہے بیاج سے بچنا۔ وہ لوگوں، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ دین اگر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہی دین آپ کو بتاتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے شادی کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے بچے کیسے پالنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ وہ دین آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ منمانی مت کیجئے دین کے نام پہ میرے ساتھیوں، منمانی کرنا، دین کے نام پہ منمانی کرنا، یہ ان قوموں کا طریقہ رہا ہے جو دنیا میں ذلیل ہو گئی ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تمہیں جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے تم تورات کا نام لے کر کے تورات کو ماننے بھی لگتے ہو، اور جہاں تمہاری مرضی آتی ہے تم تورات کو چھوڑ بھی دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے یہودیو کان کھول کے سن لو، اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو دین میں چوزی مت بنیے کہ جہاں دین میں اپنے فائدے کی چیز نظر آئی وہاں لے لیا، جہاں نقصان نظر آیا، حالانکہ دین میں نقصان نہیں، ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مگر دین پر عمل کرنے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ آج کل معلوم ہے مسلمان لڑکیاں جم جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ایک فوٹو آیا، ایک لڑکی حجاب میں اسکارف پہنے ہوئے ہے، اسکارف پہن کر کے جم جا رہی ہے، اس کا مطلب دیندار گھر سے اس کا تعلق ہے۔ اسکارف پہن کر کے حجاب میں جم جا رہی ہے، اور جم میں جانے کے بعد ایک غیر محرم لڑکا اس کو پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ایکسرسائز کروا رہا ہے۔ میں نے کہیں سوشل میڈیا پر یہ فوٹو میری نظر سے گزرا تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا، کہا کہ میں ایسی لڑکیوں کے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری بیٹی، ہم بہت سارے کام اس لیے اجازت دے دیتے کہ ہماری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، تو جہاں آپ کی بیٹی شریعت کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، حدیث کی مخالفت کرے، وہاں ایک بار نہیں 1000 بار اپنی بیٹیوں کا دل توڑ دو میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں چلے، اس سے بہتر ہے دنیا میں وہ 4 آنسو بہا لے، 4 بار اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ تعلیم کے نام پہ، یہ ہائر ایجوکیشن کے نام پہ آج جو اپنی لڑکیوں کو جو باپ بے پردگی کی اجازت دے رہا ہے، بے حیائی کی اجازت دے رہا ہے، وہ قیامت کے دن اپنا حساب کروانے کے لیے تیار رہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کیا تیار رہیے گا۔ اسی ملک میں ہم نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو نیٹ کا ایگزام دینے جا رہی ہے، اور جب وہاں اس سے حجاب اتارنے کی بات کہی گئی تو اس نے نیٹ کا ایگزام کینسل کر دیا کہ میں نہیں دوں گی، مگر اپنا حجاب نہیں چھوڑا۔ ایسی قوم کی بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ دین اس کا نام ہے، اور یہی تعلیم ہمیں صحابہ نے دی ہے کہ دین اگر مل گیا دنیا چاہے ہاتھ سے چلی جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ فائدے کا سودا ہے میرے ساتھ۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھیے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ پہنچ چکے ہیں، صحابہ مدینہ پہنچ چکے ہیں، صہیب رومی مکہ میں رکے ہوئے ہیں۔ مکہ میں ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے، ساری زندگی بھر جو کمائی انہوں نے کمائی تھی وہ ساری کمائی کو اکٹھا کرتے ہیں اور مدینہ کا رخ کرتے، مدینہ جانے لگتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اے صہیب
ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اگر تمہیں جانا ہے تو اپنی زندگی کی کمائی ہمیں دے کے جانا پڑے گا۔ اتیتنا سولوک اللہ مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج یہی سے سارا پیسہ کمایا اور لے کر کے اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں یہ کمائی لے کے جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ پیسہ لے کے نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی کے سامنے دو راستہ تھا، یا تو مکہ والوں کی بات مان لیتے مدینہ نہ جاتے وہیں پہ رہتے، دوسرا راستہ یہ تھا ساری زندگی کی کمائی چھوڑ دیں اور نبی کا ساتھ اپنا لیں، دین کو اپنا لیں، مدینہ چلے جائیں۔ صہیب رومی نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا، سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے گلے لگا کر کے پہلا جملہ نبی کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا یا صہیب ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، اے صہیب تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے منافع کمایا ہے۔ دین پر عمل کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا میرے ساتھیوں، اور یہ بھی یاد رکھو آج ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم دین پر جب عمل کرتے ہیں نا ہم لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایسے علاقوں میں بھی گیا جہاں نقاب کا بالکل رواج ہی نہیں ہے، وہاں لڑکیاں اس لیے نقاب نہیں پہنتی ہے کہ ہم نقاب پہن کے نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے علاقوں سے بھی میرا گزر ہوا جہاں 50-60 سال کے بوڑھوں کو میں نے دیکھا صفا چٹ کلین شیپ گھوم رہے ہیں، وہاں داڑھی رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں داڑھی رکھنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے۔ جب آپ ایسا ماحول دیکھیں جہاں دین پر عمل کرنے میں لوگوں کو شرم آنے لگے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو ملامت کرنے لگے، تو کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیو، آپ لوگوں کے تانے سن لینا، لوگوں کی گالیاں سن لینا، لوگوں کی ملامت سہ لینا، دین کو نہ چھوڑنا۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو کبھی حضرت بلال کو یاد کر لینا، آپ حضرت بلال سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، بلال تو وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، اے بلال ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو؟ بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں دنیا میں جب بھی نماز جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی مجھے قضاء حاجت پیش آتی ہے، میں فوراً پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد میں وضو کرتا ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں ہمیشہ جب تک جاگتا رہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں بحالت وضو رہوں، یہی میرا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہی عمل، اسی عمل کا تم کو یہ بدلہ ملا ہے۔ وہی بلال جو اتنے بڑے پائے کے صحابی ہیں، جو نبی کے اتنے محبوب صحابی ہیں، بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ کے بلال سے کہتا ہے اے بلال یا تو محمد کا دین چھوڑ دے یا ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال اللہ کی توحید سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلال کہتے ہیں احد احد، اے امیہ بن خلف تو کان کھول کے سن لے، میں تو اللہ احد کا اعلان کرنے والا، میں تو قل هو اللہ احد پہ چلنے والا ہوں، میں تو اللہ کی توحید پہ چلنے والا ہوں۔ اے امیہ بن خلف میں توحید کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ بہت نازک ہیں، آپ صحابہ سے زیادہ نازک تو نہیں ہیں میرے ساتھیوں۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی اس حجاب کے لیے آپ کو گالیاں سننی پڑے، آپ کے خلاف نعرے بازی ہو، آپ کے خلاف ہوٹنگ ہو، کالج کی لڑکیاں کہ یہ تو بڑی دقیانو سے بڑی فنڈامنٹلسٹ ہے، بڑے پرانے زمانے کی ہے، تو سن لینا اب سمیہ سے زیادہ پاکیزہ تو نہیں ہو میری ماں اور بہنوں، سمیہ سے زیادہ آپ نازک تو نہیں ہو۔ وہ سمیہ 50-60 سال کی بوڑھی عورت جس کے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بدن سے کپڑے اتار کر کے شہید کر دیا گیا تھا، مگر سمیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ کے اوپر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملامت کی جائے تو آپ ملامت گوارا کر لیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی مرتد ہو جائے گا، اگر کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا
युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जो मोमिनों के लिए बड़े नर्म होंगे और अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमता लाइम, वो अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, किसी बुरा भला कहने वाले के तानों से नहीं डरेंगे, वो किसी की मलामत और किसी की लानत और किसी की गालियों से नहीं डरेंगे। ये ईमान की निशानी है मेरे साथियों, और क़यामत के पहले वो दौर आप बार बार देखेंगे जब दीन पर अमल करना टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा। ओ लोगो, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था, और आगे चल करके इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा। और जब ऐसा दौर तुम देख लेना, फतूबा लिल गुरबा, तो ओ लोगो तुम गुरबा बन जाना, तुम अजनबी बन जाना, तुम दुनिया की नजर में बुरे बन जाना, लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छे बन जाना। दुनिया तुमको बुरा मानती है, मान जाना, लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छे बन जाना। फतूबा लिल गुरबा, जब दीन पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएं तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे अजनबियों के लिए खुशखबरी है, ऐसे अजनबियों के लिए जन्नत की बशारत है। तो दीन पर अमल करने में किसी की मलामत से नहीं डरना है मेरे साथियों। आज हमारी जिल्लत की एक वजह यह भी, हम लोगों की परवाह कर रहे हैं। लोगों की परवाह ना कीजिए मेरे साथियों, अल्लाह की परवाह कीजिए। और जिनकी परवाह आप करते हैं वो जिंदगी भर आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। लोगों को अपना कलेजा निकाल के दे दीजिए, लोग आपकी बुराई ही करेंगे। अगर आप लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो एक ही काम आपको करना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। जब आप मरेंगे, लोग आपकी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, 3 बार मिट्टी दे के हाथ झाड़ेंगे, तब कहेंगे हाँ मैं आदमिया तो ठीक है रहा। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा, तारीफ सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसलिए लोगों की तारीफ और तनकीद की फिक्र न कीजिए। जो सही है, जो अल्लाह को राजी करने वाला काम है, वो काम मेरे प्यारे भाइयों आप कीजिए। लोगों की मलामत करने की वजह से भी, लोगों की मलामत की परवाह करने की वजह से भी आज हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। हमारी जिल्लत और रुसवाई की एक वजह यह भी है मेरे साथियों, हमें अल्लाह ने दुनिया में रहने का भी हुक्म दिया था, हमें अल्लाह ने दुनिया कमाने का भी हुक्म दिया था, हमें अल्लाह ने दुनिया की भलाई की दुआ करने का भी हुक्म दिया था। हमें कुरान में दुआ सिखाई गई, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू दुनिया में भी हमको भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। हमारे प्यारे नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन पर है। वो अस्लिह ली दुनिया अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, जिंदगी तो मुझको यही गुजारना है। वअस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे, क्योंकि लौट के तो वहीं जाना है। हमें तो हुक्म दिया गया था दुनिया को बेहतर बनाने का, दुनिया को अच्छा करने का, दुनिया में सही तरीके से जिंदगी गुजारने का, मगर हमने क्या किया? हमारे लिए आखिरत सेकेंडरी हो गई, हमने आखिरत को साइड कर दिया। आखिरत की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई चिंता नहीं, और आखिरत की नेमतों की कोई चाहत नहीं, और आखिरत के अजाब का कोई डर नहीं। हम तो दुनिया ही को जन्नत बनाने में लग गए। मेरे प्यारे साथियों, यही डर था जो नबी को अपनी उम्मत के बारे में था। आपने अपने सहाबा से एक मर्तबा फरमाया था, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत बहुत गरीब हो जाएगी, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और अपने से पहले की कौमों की तरह तुम भी दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ने मारने पर आमादा हो जाओ, एक दूसरे से लड़ने लगो। या तो माशाअल्लाह मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूं,
سب اہل توحید ہیں, سب قرآن و سنت پر چلنے والے, سب صحیح عقیدے کے لوگ ہیں, اور گاؤں کی پردانی کے نام پہ وہاں گروپ بنا ہوا ہے. چچا الگ ہے, بھتیجا الگ ہے, دادا الگ ہے, پوتا الگ ہے. دنیا کا اقتدار, دنیا کی کرسی, دنیا کی دولت, دنیا کی زمین, دنیا کی جائیداد, یہ آج ہمیں بانٹ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ نبی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا کے لیے تم آپس میں لڑنے لگو گے اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دی تھی. اسی لیے شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے ساتھیو, دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. بڑی بے وفا ہے دنیا, بڑی غدار ہے دنیا. بڑے پیسے والے آئے, سمجھے, انہوں نے سمجھا ہماری دولت ہمیں امر کر دے گی, آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے. بڑی طاقت والے آئے, انہیں لگا میرے بازوؤں کی طاقت سے سب ڈر جائیں گے, اور ایک وقت آیا لاٹھی اور ڈنڈا لے کے, سہارا, ڈنڈے کا سہارا لے کے وہ گلیوں میں چلنے پر مجبور ہو گئے. ایسا بھی دور آیا حکومت پر ناز کرنے والے فرعون بن گئے, لیکن وہ وقت بھی آیا انہیں سمندر میں ڈوب کر کے مرنا پڑا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا ہے تو دھوکے کا سامان, دنیا ہے تو دھوکے باز, دنیا تو ایک دن دھوکہ دے دے گی میرے پیارے ساتھی. اس لیے دل لگانا ہے تو آخرت کی طرف لگاؤ. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی تو اس میں سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی شاید آپ نے سنی ہوگی, بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو, کتنی عجیب بات ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا. اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے. اے میرے بندو تم کتنے نادان ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کبھی موقع ملے اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا لو. میری ماں اور بہنوں, کبھی موقع ملے رسول کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر لو, کیسی زندگی انہوں نے گزاری. ایسا نہیں ہے کہ ان کو دنیا کا آفر نہیں ملا, دنیا ان کو نہیں ملی, دنیا ملی, انہوں نے ٹھکرا دیا دنیا کو. میرے نبی دنیا سے گئے, اس حال میں گئے, کوئی پراپرٹی بنا کے نہیں گئے, اس حال میں گئے کہ انتقال سوموار کے دن ہوا اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ جلا ہے اس چراغ کا تیل بھی ادھار کا ہے. اور میرے نبی اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ کی جو زرہ ہوتی ہے, جو فوجی کا ایک لوہے کا کی ڈریس ہوتی تھی, وہ زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی گئی تھی اور اس کے بدلے تھوڑا سا جو اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تھا. نبی پوری زندگی مٹی کے کچے مکان میں رہے. اس مکان کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ صحابہ کہتے ہم ہاتھ بڑھاتے تھے تو چھت کو چھو لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر آئے تھے, اللہ کے رسول کے کمرے میں, حجرے میں آئے, چاروں طرف نظر دوڑائی, ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, کنارے تھوڑی سی جو رکھی تھی, ایک لکڑی کا پیالہ تھا, ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا, کوئی فرنیچر نہیں, کوئی الماری نہیں, کوئی تجوری نہیں, کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں. حضرت عمر اپنے نبی کا کمرہ دیکھ کے رونے لگے, بخاری کی روایت ہے, رونے لگے, اشکبار ہو گئے اور روتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی, دنیا کے قیصر و کسریٰ آرام سے رہیں, گدوں پہ سوئیں, مسیریوں پہ سوئیں, اور اللہ کا محبوب بن بھئی ہمارا نبی, ہمارا آخری نبی, ہمارا سردار, وہ اس حال میں لیٹا, اس حال میں سوئے. حضرت عمر رونے لگے تو نبی اکرم نے اس موقع پر کہا تھا یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, اما ترضى ان تكون لهم الدنيا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو تو صرف دنیا ملے گی اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا, کیا تم اس پر خوش نہیں ہو, کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو. یہ میسج تھا ہمارے نبی کی زندگی کا. ہم تو دنیا پرست ہو گئے, صبح سو کے اٹھتے ہیں دنیا کے لیے کی پلاننگ لے کر کے اٹھتے ہیں, رات میں سوتے ہیں تو دنیا کی ٹینشن لے کے سوتے ہیں. کبھی یہ ٹینشن بھی لے کے سو میرے بھائیوں کہ قبر میں کیا ہوگا,
حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ زندگی کا کچا چٹا کھلے گا اللہ کی عدالت میں تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ بچوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ بیوی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ زندگی میں ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی اس کا کیا حساب دیں گے؟ کبھی یہ ٹینشن بھی اپنے دل میں پیدا کرو میرے ساتھی، اور جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندوں کو رات میں نیند بہت کم آتی ہے۔ جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹک انسان تہجد کے لیے اٹھے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، وہ راتوں میں جگے بغیر، وہ راتوں میں تہجد پڑے بغیر انسان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزو، دنیا پرستی نے بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کے اس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ اب دو چار باتیں اور بیان کر کے ہم بات اپنی ختم کریں گے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ساتھی، ہمیں اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو نبی کو تھا، جو صحابہ کو تھا۔ مرتے دم تک ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو عزت انشاءاللہ ہمارے مقدر میں رہے گی، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ بھروسہ رکھیے، یہ یقین رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے پاس تو کوئی تیسرا وکلپ بھی نہیں ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، اے موسیٰ آپ نے تو بہت غلط ڈیسیزن لے لیا، آپ نے تو بہت برا لا کے پھنسا دیا، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کے حکم پر یہاں تک آیا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ بھروسہ، یہ اللہ کی ذات پہ توکل تھا، یہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر، اور جب یہ توکل تھا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو تم سمندر کے پانی پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارا، جب انہوں نے لاٹھی کو زمین کے جب سمندر کے اوپر مارا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر کے اوپر ایک برج بن گیا، سمندر کے اوپر ایک راستہ بن گیا۔ آج کے دور میں سمندر کے اوپر راستہ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں کا سرمایہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ایک لاٹھی کے ذریعے اللہ نے سمندر میں برج بنا دیا، راستہ بنا دیا، اور اسی راستے کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے، اور اسی راستے میں آ کر کہ فرعون ڈوب گیا۔ میرے پیارے بھائیو، توکل اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں۔ یہ توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی ہجرت کے سفر میں جب تھے اور غار ثور میں ایک وہ وقت آیا جب دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت ابو بکر نے گھبرا کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، دشمن تو بالکل قریب آ گیا ہے، ذرا سا اگر ان کی نظر پڑی تو ہمیں تو دشمن پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل اپنے اندر پیدا کیجیے۔ توکل کی کمی بھی ہمیں ذلت اور رسوائی تک لے کے جاتی ہے۔ ہمارا توکل جتنا یقین، توکل ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد بھی اتنی تیزی سے آئے گی میرے ساتھی۔ مگر ہاں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں۔ یہی محرم کا مہینہ، پچھلا مہینہ گزرا، محرم کے مہینے سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، 1447 ہجری کا کیلنڈر شروع ہو گیا۔ یہ ہجرت کا جو ہجری کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی موقع ملے آپ اللہ کے رسول کی ہجرت کی داستان پڑھیے، آپ کو بڑے سبق ملیں گے، بڑی نصیحتیں ملیں گی۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی نے بڑی مشقت جھیلی، 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی کھانا پہنچاتی تھی، غلام بکری لے کے آتا تھا، دودھ پلاتا تھا، حضرت ابو بکر کا بیٹا آ کے مکہ والوں کی رپورٹ دیتا تھا،
سفر کے لیے اللہ کے نبی نے گائیڈ لیا، وہ بھی غیر مسلم گائیڈ، اور سمندر کا راستہ، بالکل یونیک راستہ، الگ راستہ چن کر کے آپ مکہ سے مدینہ گئے۔ یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ دعا کر لیتے ہیں اللہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دے، اور اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اللہ اگر معراج کی رات میں، ایک ہی رات میں اپنے نبی کو بیت المقدس کی سیر کرا سکتا ہے، جنت اور جہنم کی سیر کرا سکتا ہے، تو 480 کلومیٹر کا سفر کرانا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے میرے ساتھی، یا کامیابی صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی، آپ کو دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، صرف دعا کریں یا اللہ شفا دے دے، شفا یقیناً اللہ دے گا، مگر اللہ نے دوا اور علاج کا بھی حکم آپ کو دیا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، علاج کرائیں گے، تب آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ بہت رزق دینے والا رزاق ہے، رازق ہے، مگر دکان کا شٹر بند کر کے اندر آپ وظیفہ پڑھتے رہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تو آسمان سے من و سلوہ تو نہیں اترے گا، شٹر کھولنا پڑے گا، دکان کھولنی پڑے گی، بزنس کرنا پڑے گا۔ تو ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا بند کر دیا، اپنے نبی کی زندگی سے سبق لینا ہم نے بند کر دیا۔ ہم نے یا تو ہم دعا کرتے نہیں یا دعا کرتے ہیں تو ہم نے دعا پر تکیہ کر کے ہم بیٹھ گئے، ہم نے اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے میرے ساتھیوں، دعا کی اہمیت کو کم سمجھنا بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ دعا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ دعا کرنے سے کیا ہو جائے گا، وہ امام حرم دعا کر رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے دعا کرنے سے تھوڑی بیت المقدس مل جائے گا۔ دعا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، دعا کی توہین کرنا، دعا کو ہلکے میں لینا، یہ بھی غلط ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی نے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لا کے کھڑا کیا تھا، تو اس کے پہلے دعا بھی کی تھی آپ نے، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دعا تو ہمیں کرنا ہے میرے ساتھی، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ اور ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے، ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنا برا دور آ گیا، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مدرسے محفوظ نہیں ہیں، جان اور مال محفوظ نہیں ہے، قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اسلام تو اب مٹ جائے گا۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اسلام نہیں مٹ سکتا میرے ساتھی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہو سکتا ہے ہم مٹ جائیں، ہو سکتا ہے یہ نسل وہ دور نہ دیکھے، آنے والی نسلیں وہ دور دیکھیں گی، مگر وہ دور آئے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کی آواز پہنچائے گا۔ یا تو عزت والا عزت پا کر کے اسلام قبول کرے گا، یا ذلت والا ذلیل ہو کر کے اسلام کو چھوڑے گا اور ذلیل ہوگا، مگر اسلام پہنچے گا ہر گھر تک۔ یہ نبی کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام نہیں مٹے گا، اللہ کا دین نہیں مٹے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری نسل مٹ جائے، ہم مٹ جائیں، اسلام نہیں مٹے گا میرے ساتھی۔ تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی مدد آئے گی میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں دعائیں کرنا ہے، ہمیں اللہ سے امید رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں، ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے سے مسلک کے نام پہ اتنی نفرت کرنے لگے کہ ہمارے نکاح ٹوٹنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان ضائع ہونے لگا، دوبارہ کلمہ پڑھانے کی نوبت آ گئی، ہم فرقہ پرستی کی دور میں اتنے اندھے ہو گئے، ہم اسلام کی وہ تعلیم بھی بھول گئے جو ہمیں اسلام نے اخوت کی تعلیم دی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی قرآن و حدیث پر چلتا ہے، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے، ٹائٹل کچھ بھی رکھے، اس کے ٹائٹل کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے۔ اگر اس کا منہج وہی ہے جو نبی کا منہج تھا،
अकीदा वही है जो नबी ने हमको दिया था, तरीका वही है जो नबी ने दिया था। नबी के रास्ते की तरफ बुलाने वाला, नबी के मनहज की तरफ बुलाने वाला कभी फिरका परस्त नहीं हो सकता। फिरका परस्त वो होता है जो कहता हमारे बड़ों को मानो, हमारे बुजुर्गों को मानो, हमारी बस्ती को मानो, हमारे इलाके को मानो, हमारे पीर को मानो, हमारे मुर्शिद को मानो। ये फिरका परस्ती की दावत हो सकती है। कुरान और हदीस की दावत कभी फिरका परस्ती की दावत नहीं हो सकती। फिरका परस्ती से अगर बचना है तो कुरान हमें तरीका बताता है, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। इत्तेहाद का मतलब कभी यह नहीं है कि आप ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज कर लें। हर कलमा गो मुसलमान के साथ इस्लामी जो भाईचारा है वो अपनाइए, लेकिन तौहीद की कीमत पर नहीं। तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपस में मिलजुल करके ऐसे रहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए जैसे एक इमारत दूसरी इमारत को ताकत देती है। मुसलमान के लिए आपस में एक इंसानी शरीर और जिस्म की तरह होने चाहिए, एक दूसरे को ताकत देने वाले होने चाहिए। तो ये मेरे प्यारे साथियों हमारी जिल्लत के चंद असबाब हैं, और इन्हीं असबाब के अंदर हमारी जिल्लत का इलाज भी मौजूद है। हम अगर इन असबाब से अपने आप को बचा लें और इसका जो अपोजिट है उसको हम इख्तियार कर लें। शिर्क का अपोजिट तौहीद है, हम तौहीद को अपना लें। बिदअत का अपोजिट सुन्नत है, हम सुन्नत को अपना लें। इख्तिलाफ का अपोजिट इत्तिहाद है, इत्तिहाद को अपना लें। दुनिया परस्ती का अपोजिट फिक्र आखिरत है, फिक्र आखिरत को पैदा कर लें। इंशाअल्लाह हमारे हालात भी बदलेंगे, अल्लाह की मदद भी आएगी, जिल्लत के बादल भी छटेंगे और दोबारा वही इज्जत और शौकत हासिल होगी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा को अता फरमाई थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें